شمع علم زمانے میں جلاتے جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پڑھ رہے ہیں ترکیب القرآن اور اب تک ہماری جو ہے وہ 67 آیات مبارکہ مکمل ہو چکی ہیں۔ آج جو ہے وہ ہوگی ہماری آیت نمبر 68۔ آیت نمبر 68 جو ہے وہ ہے قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ۔ ٹھیک ہے، قالو جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ صیغہ جمع مذکر غائب ہے۔ قالا، قالا، قالو صیغہ جمع مذکر غائب، فعل ماضی مثبت معروف۔ اس میں جو ہے یہ جو واو ضمیر مرفوع متصل بارز ہے، اس کا فاعل ہے، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا قول۔ ٹھیک ہے، اور ادعو لنا ربک، ادعو یہ صیغہ واحد مذکر حاضر فعل امر۔ ٹھیک ہے، یہ فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تو اس میں جو فاعل ہے وہ کون ہوگا؟ فاعل اس میں انت ضمیر مرفوع متصل مستتر، اس کا فاعل، اور لام حرف جر، نا جو ہے یہ مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر ادعو فعل کا ظرف لغو، اور رب کا رب مضاف اور کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ بن جائے گا ادعو فعل کا مفعول بہ۔ ٹھیک ہے نا، تو پھر ادعو فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ بن جائے گا مقولہ، پھر قول اپنے مقولہ سے مل کر یہ کیا بن جائے گا؟ جملہ فعلیہ خبریہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک جملہ بن گیا علیحدہ۔ ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد یبین لنا ما ہی، یہاں پر یبین لنا ما ہی ایک علیحدہ جملہ بنے گا، اور یہ جملہ شرطیہ بنے گا۔ اس کی جو شرط ہے نا وہ محذوف ہوگی، وہ جو محذوف ہوگی میں صرف اتنا بتا دوں گا کہ وہ کیا ہوگی، لیکن اور یہ میں نے بتا دیا کہ یہ جملہ شرطیہ بنے گا۔ کیسے کریں گے اس کی ترکیب؟ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یبین لنا ما ہی، یہاں پہ یبین جو ہے نا یبینو، ٹھیک ہے نا، یہ یبین لنا ہے نا، تو یہ یبین ہے، یہ جو ہے نا یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے، فعل مضارع مثبت معروف، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسو ہے، ربا کا کرتے ہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا، وہ بتائے ہے نا، وہ بیان کرے، یعنی ربا کا کرتے ہیں تمہارا رب بیان کرے نا، تو اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر، اس کا فاعل لنا لام حرف جر، اور نا ضمیر مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر یبین فعل کا ظرف لغو، پھر ما ہی، یہاں پہ ما اس میں استفہام، اور یہ اسم یہ مبتدا، اور یہ ہیا جو ہے اس کی خبر۔ ٹھیک ہے، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوتا، لیکن یہ کہ کیونکہ استفہام پایا جا رہا ہے تو جملہ انشائیہ ہو جائے گا، جملہ اسمیہ انشائیہ کر دیں آپ اس کو، تو جملہ انشائیہ ہونے کے بعد یہ بن جائے گا کیا؟ یہ بن جائے گا اپنا مفعول۔ ٹھیک ہے، مفرد کی تعویل میں ہو کر بن جائے گا یبین فعل کا مفعول، اور یبین فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو اور مفعول سے مل کر یہ جو ہے بن جائے گا شرط محذوف کی جزا، شرط محذوف کی جزا، شرط محذوف ان تدعو لنا ربک، اس شرط محذوف کی جزا، پھر یہ شرط محذوف اپنی جزا سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ شرطیہ۔ پھر چلتے ہیں، قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان۔ قال فعل، اس میں یہ صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر، اس کا فاعل، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ بن جائے گا قول، پھر اسی طرح سے انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، اس کی ترکیب کس طرح سے کریں گے؟ انہ حرف مشبہ بالفعل، کیونکہ یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اس کے بعد اس کا اسم اور اس کی خبر تلاش کریں گے، تو ہم کہیں گے انہ حرف مشبہ بالفعل، اور ہو ضمیر منصوب متصل، اس کا اسم، اور یقول فعل صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل۔ ٹھیک ہے، اور انہ حرف مشبہ بالفعل، پھر یہ والا دوسرا والا انہ، اور پھر ہا ضمیر جو ہے وہ اس کا اسم، بقرۃن اس کو آپ پہلے بنا دیں موصوف، لا فارض ولا بکر عوان بین ذالک اس کو آپ نے پورے کو بنانا ہے صفت، ٹھیک ہے نا، بلکہ دو صفت بنانا ہے، پہلے لا فارض ولا بکر، لا یہ نافیہ ہو گیا، فارض یہ معطوف علیہ،
واو عاطفہ اور لا یہ نافیہ زائدہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اور بکرن یہ ہو گیا معطوف، پھر معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر یہ کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا صفت اولا، اوانم یہ موصوف اور بینہ مضاف اور ذالکہ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر اوان موصوف کی صفت، پھر اوان موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی اور مرکب توصیفی ہو کر یہ بن جائے گا بقرۃ کی صفت ثانی، پھر بقرۃ موصوف اپنی صفت اول اور صفت ثانی سے مل کر یہ بن جائے گا ان حرف مشبہ بالفعل کی خبر، پھر ان بالفعل اپنے اسم اور اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا یقولو فعل کا جو ہے وہ یقولو فعل کا مفعول، ٹھیک ہے، اور پھر یقولو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر یہ بن جائے گا مقولہ، پھر یہ قول اپنے مقولہ سے مل کر یہ بن جائے گا انا حرف مشبہ بالفعل کی خبر، اور پھر انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور اپنے خبر سے مل کر یہ کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا اپنا جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مقولہ، پھر قول اپنے مقولہ سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو الحمدللہ یہ بھی ہمارا ہو گیا۔ اب ایک ہے فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، یہاں پہ فا جو ہے وہ فصیحہ ہے، اور افعلوا صیغہ جمع مذکر حاضر فعل امر، اس میں واو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، اور ما یہ موصولہ، اور تؤمرون صیغہ جمع مذکر حاضر، اس میں واو ضمیر فعل مضارع مثبت مجہول، اس میں واو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا نائب الفاعل فعل اپنے نائب الفاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس میں موصولہ کا صلہ، اور پھر اس میں موصولہ اپنے صلے سے مل کر افعلوا فعل کا مفعول بہ، اور افعلوا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر بن جائے گا جزا، شرط محذوف اذا بین اللہ لکم سن البقرہ، اس شرط محذوف کی جزا، پھر یہ شرط محذوف اپنی جزا سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ شرطیہ۔ تو الحمدللہ ہماری آیت نمبر 68 کی جو ترکیب تھی وہ بھی اپنے اختتام کو پہنچی۔ مجھے امید ہے یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔